الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بر محمد وآل محمد ہر حمد ہر ثنا ہر عظمت ہر بلندی ہر عزت ہر توقیر ہر شہرت ہر منقبت ہر فضیلت ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پجلوہ گر کر دیا۔ درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا، وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروں کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں، اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پجلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے میں۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، عنوان اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ ولایت شناسی کے عنوان سے گفتگو کی ابتدا ہوئی تھی
جو آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہے، میں نے مسلسل 5 مجالس میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ ولی اللہ بناتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا۔ اللہ جسے ولی بناتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، دنیا جسے منتخب کر لیتی ہے وہ مٹ جایا کرتا ہے۔ ہم نے اسے ولی مانا ہے جسے اللہ نے ولی بنایا ہے۔ کل گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ سرکار نے علی کے لیے فرمایا ہے کہ علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ جناب ابراہیم نے۔ جب جناب ابراہیم کعبے کی تعمیر کر چکے تو انہوں نے کعبے کے دروازے کے دائیں جانب ایک گڈھا کھدوایا، اور خندق جسے ہم کہتے ہیں اس میں انہوں نے درہم و دینار رکھے، اور سب سے کہا کہ اس میں درہم و دینار رکھتے رہنا تاکہ یہ کعبے کی مرمت میں کام آتا رہے، اور اسے کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر کعبے کی چابی بنی امیہ تک آ گئی۔ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ ابو العاص ابن امیہ اس کے پاس کعبے کی چابی تھی۔ ایک دن اسے شراب کی حاجت ہوئی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو وہ شراب کی دکان پر گیا، شراب بنانے والے کے پاس گیا اور اس نے کعبے کی چابی گروی رکھ دی۔ کعبے کی چابی گروی رکھ دی اپنی شراب کے لیے۔ کتاب کا ذمہ دار میں ہوں، حوالے کا ذمہ دار میں ہوں، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں حوالہ دینے کا ذمہ دار میں آپ کو ریفرنس دوں گا۔ ابو العاص بن امیہ نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ خاندانی شرابی تھے، تبھی تو آج کعبے کی چابی گروی رکھ دی شراب کے لیے۔ اسی لیے علامہ قمر جلالوی نے کہا تھا اس قوم کی حالت کو قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب۔ یوں ہی نہیں کہہ دیا علامہ قمر جلالوی نے۔ اس کے بعد یہ معلوم چلا عامر بن شیبہ کو کہ ابو العاص نے چابی گروی رکھ دی ہے۔ کعبے کی چابی سونے کی تھی، اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ اللہ کے گھر کی چابی تھی۔ عامر بن شیبہ آئے اور انہوں نے شراب بنانے والے کو قیمت دی اور چابی لے کر آ گئے۔ انہوں نے کافور کے پانی سے کعبے کو غسل دیا، چابی کو پاک کیا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ جب اس کا نشہ اترا ابو العاص کا تو یہ اٹھ کے آیا اور اس شراب بنانے والے کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ تم نے چابی کسے دی؟ اس نے کہا دیکھو مجھے قیمت چاہیے تھی، مجھے قیمت مل گئی، چابی عامر بن شیبہ لے گئے۔ یہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک تو غلطی کی، اس کے بعد غیظ و غضب کے عالم میں خود اور اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا۔ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے عامر بن شیبہ کو مارا، زخمی کیا انہیں، اور چابی چھین کے خوشی کے ساتھ جانے لگے۔ جب یہ خوشی کے ساتھ جانے لگے، عامر مقام اور رکن ابراہیم کے درمیان آئے، آسمان کی جانب دیکھ کے انہوں نے دعا کی پروردگار تو اسے ذلیل و رسوا کر، اس لیے کہ اس نے تیرے بیت کی توہین کی ہے۔ توجہ، اس نے تیرے بیت کی توہین کی ہے۔ جب اگلا دن آیا تمام زائرین جمع ہوئے، زیارت کرنے کے لیے لوگ بڑھتے رہے۔ ابو العاص نے کعبے کے تالے میں چابی لگائی کہ اسے کھولے، لیکن چابی اس میں رہ گئی، تالا نہیں کھلا، کوشش کرتا رہا نہیں کھلا۔ لوگ جمع ہوتے رہے، حیران ہو گئے کہ آخر تالا آج کیوں نہیں کھل رہا ہے۔ مجمع بڑھتا گیا، لوگ بڑھتے گئے، تالا نہیں کھلا۔ آواز غیبی آئی کہ اس کے ہاتھوں سے تالا نہیں کھلے گا جس نے بیت کی توہین کی ہے، وہ اب کعبے کی چابی رکھنے کا حقدار نہیں ہے۔ جس نے بیت کی توہین کی ہے، توجہ، جس نے بیت کی توہین کی ہے اب وہ کعبے میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ جس نے بیت کی توہین کی ہے چابی اس سے لگے گی، تالا اس سے کھلے گا جس نے اس چابی کو چھڑایا ہے، جس نے اس کی قیمت کو ادا کیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا اور آواز غیبی یہ بھی تھی کہ اس نے شراب کے
لیے چابی کو گروی رکھا، لوگوں پر ابو العاص کی حقیقت ظاہر ہوئی کہ اس نے شراب کے لیے کعبے کی چابی کو گروی رکھا۔ آواز غیبی آ گئی کہ چونکہ اس نے شراب کے لیے کعبے کی چابی کو گروی رکھا، پوری توجہ، کعبے کی چابی کو گروی رکھا، لہذا اس نے توہین بیت کی ہے، اب یہ بیت میں آنے کے قابل نہیں، توجہ، اب یہ بیت میں آنے کے قابل نہیں۔ اللہ نے بھرے مجمع میں اسے رسوا کیا، ذلیل کیا، رسوا کیا، یہ کہہ کر کہ اب یہ بیت میں آنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ اس نے بیت کی توہین کی ہے۔ ملت کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب خدا بیت کی توہین کرنے والے کو نہیں چھوڑتا تو اہل بیت کی توہین کرنے والے کو کیسے چھوڑے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ جب خدا بیت کی توہین کرنے والے کو نہیں چھوڑتا تو اہل بیت کی توہین کرنے والے کو کیسے چھوڑے گا؟ جب بیت کی توہین کرنے والا کعبے میں آنے کے قابل نہیں تو اہل بیت کی توہین کرنے والا کعبے میں آنے کے کیسے قابل ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو شاعر نے کہا، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، 1,23,999 نبی ہمارے نبی سے پہلے آئے اور سب نے یہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ کہو، ہے نا؟ سائل نے سوال کیا، یہ بتائیے اللہ ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہے۔ آدم سے پوچھا گیا اللہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ یہ رواں دواں کائنات، یہ چاند کا نکلنا، یہ سورج کا زوبار ہونا، یہ صبح کا آنا، یہ رات کا چلے جانا، پھر رات کا آنا، پھر دن کا چلے جانا، یہ ہماری سانسوں کا آنا، ہماری سانسوں کا جانا، یہ ہمارا بولنا، یہ ہمارا دیکھنا، یہ ہمارا چلنا، یہ ہمارا سننا، دلیل ہے کہ وہ ہے؟ نوح کے پاس آیا، اللہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کہ رواں دواں کائنات، یہ چلتی پھرتی کائنات، یہ بارش کا برسنا، یہ بادلوں کا آنا، یہ سبزہ، یہ ہریالیاں، دلیل ہے کہ خدا ہے۔ ابراہیم سے پوچھا گیا خدا ہے؟ کہا ہاں خدا ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کہ رواں دواں کائنات، دلیل ہے کہ وہ ہے۔ یونس سے پوچھا گیا اللہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کہ رواں دواں کائنات، دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ یعقوب سے پوچھا گیا اللہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کہ رواں دواں کائنات، دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ موسیٰ سے پوچھا گیا اللہ ہے؟ کہا ہاں اللہ ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کہ رواں دواں کائنات، دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ عیسیٰ سے پوچھا گیا اللہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کہ رواں دواں کائنات، دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ یہی سوال میرے مولا امیر کے پاس آیا، میرا مولا منبر کوفہ سے خطبہ دے رہا تھا، سائل نے اٹھ کے سوال کیا کہ اللہ ہے؟ میرے مولا نے کہا ہاں اللہ ہے۔ تمام نبیوں نے جواب دیا تھا، اللہ کے وجود پر دلیل کیا بنایا؟ کہ رواں دواں کائنات، دلیل ہے کہ وہ ہے۔ لیکن میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ رواں دواں کائنات، دلیل ہے کہ وہ ہے۔ میرے مولا نے کہا اللہ ہے، اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہا ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ ہمارا ہونا دلیل ہے، ہم جو ہیں ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہے، ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ اس لیے تو مولا نے فرمایا ہے لولا نحنو ما عرف اللہ ولولا نحنو ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے وہ پہچانا نہ جاتا، ہم نہ ہوتے اس کی عبادت نہ ہوتی۔ یہ مولا امیر نے فرمایا ہمارا ہونا، ہم ہیں، اس کا مطلب وہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، آپ کسی روم میں، کسی حجرے میں، کسی کمرے میں سو رہے ہوں، کھڑکی کھلی ہوئی ہو، سورج کی روشنی آپ کے چہرے پر آ کے پڑے، آپ کی آنکھ کھل جائے، ابھی آپ نے سورج کو دیکھا نہیں ہے لیکن آپ کو 100% یقین ہو گیا کہ سورج نکل آیا۔ کیوں بھائی؟ ابھی تو آپ نے دیکھا نہیں۔ کہ صاحب سورج کے نکلنے کی دلیل اس کی شعاعیں ہیں، اس کی شعاعیں ہم تک آ گئیں، اس کا مطلب وہ نکل آیا ہے۔ تو جیسے سورج کی شعاعیں دلیل ہے کہ سورج ہے، ہم دیکھے نہ دیکھے، ویسے ہی یہ اس کا نور ہے، وہ نظر نہیں آئے گا لیکن یہ دلیل بنے گی کہ وہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے
ان کا ہونا دلیل بنتا ہے اس کے وجود پر، یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ ہے۔ اب قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، سورہ ماؤن اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ عنوان ذہن میں رکھیے گا ولایت شناسی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل کا مطلب ہے بربادی، ویل کا مطلب ہے تباہی، ویل کا مطلب ہے لعنت، ویل کا مطلب ہے جہنم کا نچلا ترین طبقہ۔ اب یہ ترجمے میں نے بتا دیے، اب اس میں سے جو ترجمہ آپ کا دل کرے وہ چن لیجئے۔ ویل کا مطلب ڈاکٹر صاحب، ویل کا مطلب بربادی، تباہی، جہنم کا نچلا ترین طبقہ، لعنت۔ اس میں سے کوئی ایک ترجمہ ہم چن لیتے ہیں، بربادی، لعنت، تباہی، کوئی ایک چن لیتے ہیں۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ ویل للمصلین، بربادی ہے، تباہی ہے، لعنت ہے، جہنم کا نچلا ترین طبقہ ہے۔ کس کے لیے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ اور نہیں کیا آپ نے؟ نمازیوں کے لیے۔ اللہ جسے مصلی کہہ رہا ہے وہ واقعی نمازی ہے، تبھی اللہ کہہ رہا ہے مسلم۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نماز کو بھول گئے، سہو کر گئے، بھول گئے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ مثلا میں روز محسن بھائی سے ملتا رہوں، ہمارے عزیز، اور پھر جو ہے وہ میں یہ کہوں شعیب بھائی سے کہ محسن بھائی تو مجھے بھول گئے، تو شعیب بھائی یہ کہیں گے مولانا کیسی بات کرے، روز تو وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ نمازی بھی کہہ رہا، اس کے بعد کہہ رہا نماز کو بھول گئے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ویل للمصلین، جہنم کا نچلا ترین طبقہ ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نماز کو بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس نماز کو بھولے ہیں وہ کوئی اور نماز ہے، توجہ، وہ کوئی اور نماز ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا وہ کون سی نماز ہے جس کو نمازی بھول جائے تو جہنمی ہو جاتا ہے؟ امام نے فرمایا الصلاۃ ہی ولایت علی ابن ابی طالب، وہ نماز کوئی اور نماز نہیں بلکہ علی کی ولایت ہے۔ اگر نمازی علی کی ولایت کو بھول جائے تو نمازی ہوتے ہوئے جہنمی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبانیں فالج اور کینسر کے مرض سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا صلاۃ علی کی ولایت۔ آئیے سورہ مدثر کی آیتیں پڑھتا ہوں، روز محشر کی بات ہو رہی ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین کنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی آتانا الیقین۔ جس کی طبیعت میں جلد بازی ہو قرآن ابھی لا سکتا ہے۔ کیا کہا؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، روز محشر ہر انسان جکڑا ہوگا، الا اصحاب الیمین، سوائے یمین والوں کے۔ اب قرآن میں ترجمہ ملے گا آپ کو دائیں طرف والوں کے، لیکن اللہ کہیں کہیں اشاروں میں بات کرتا ہے، بالکل اوپن بات نہیں کرتا، اشارے کرتا ہے اللہ۔ کیا اشارہ؟ اصحاب یمین کا، الا اصحاب الیمین۔ توجہ، اصحاب رسول کا مطلب کیا ہوا؟ رسول کے صحابی، رسول والے۔ اصحاب یمین، یمین کے صحابی، یمین والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یمین کوئی ہے، یمین کوئی ہے جس کے والے بچیں گے، باقی سب بندھیں گے، باقی سب بندھیں گے، صرف یمین والے بچیں گے۔ اب یمین کون ہے؟ علم العادات کی بنیاد پر علماء نے تشریحات کی، اس کی تعداد کیا ہے، عدد کیا ہے اس کے؟ یہ ہے، اس میں میم ہے، یہ ہے نون ہے، یہ کہ 10، میم کے 40،
پھر یہ کہ 10 نون کے 50 کیا ہو گئے 110، اور 110 عدد ہیں ہمارے مولا امیر کے، ٹھیک ہے نا، ہمارے مولا علی کے ہیں 110 عدد۔ اللہ کہہ رہا روز محشر سب بندے ہوں گے سوائے علی والوں کے۔ اب یہ علی والوں کا مقدر ہے، نہ یہاں بندے ہیں نہ وہاں بندھیں گے۔ اور کیا آپ نے، یہ دشمنی ہے علی کی، یہاں بھی بندے ہیں وہاں بھی بندے رہیں گے۔ اللہ کہہ رہا سب بندے ہوں گے سوائے علی والوں کے۔ اچھا یہ کہاں ہوں گے؟ فی جناتن، یہ جنتوں میں ہوں گے۔ جائیے اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا، جنات جنت کی جمع ہے، جنتوں میں ہوں گے کون؟ علی والے، یمین والے جنتوں میں ہوں گے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے کہ علی والوں کے پاس جنتیں ہوتی ہیں؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہاں ہاں ہے، کیا دلیل ہے؟ کہ بھائی اگر کسی کے پاس ایک مکان سے زیادہ مکان ہوں گے تو بیچے گا۔ اوہو، کسی کے پاس اگر ایک مکان سے زیادہ مکان ہوں گے تو بیچے گا، لیکن اگر ایک ہی مکان ہو اور آپ کہیے بیچ دو تو کہے گا بھائی میں بیچ دوں گا تو میں کہاں رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچنے کے لیے ایک سے زیادہ مکان ہونا چاہیے، بیچنے کے لیے ایک سے زیادہ مکان ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا علی والوں کے پاس جنت نہیں، جنتیں ہوتی ہیں، پتہ کرنا ہے تو جاؤ بغداد کی گلیوں میں چلے جانا، بہلول زمین پر جنت بنا کے بیچ کے بتائے گا جنتیں تھی تو بیچ دی میں نے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بہلول یاری، بہلول کے پاس جنتیں تھیں تو بیچی نا، نہ ہوتی تو کیسے بیچ دیتے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یتساءلون عن المجرمین، وہ جو جنت میں ہوں گے وہ ان جکڑے ہوئے لوگوں سے پوچھیں گے کیا؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی شے لے کے آئی؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی شے لے کے آئی؟ قالو لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم صلاۃ والے نہ تھے، نمازی نہیں صلاۃ والے نہ تھے۔ اس لیے کہ اگر نمازی، تو پہلی آیت میں نے اسی لیے پڑھی اگر نمازی بے نماز ہونے کی بنیاد پر جہنم جا رہے ہیں تو پھر یہاں نمازی جہنم کیوں جا رہے ہیں؟ صلاۃ سے مراد علی کی ولایت ہے، گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا لیکن ہم نے علی کی ولایت کو نہیں مانا تھا، اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، پھر کہتے ہیں كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم نے یوم الدین کو جھٹلایا۔ یوم الدین، اب دین کے صرف 3 ہی دن ہیں، ایک ہے قیامت کا دن، دین والا دن، ایک ہے غدیر کا دن، دین والا دن، اور ایک ہے عاشور کا دن، دین والا دن۔ یعنی معلوم چلا اگر کوئی قیامت جھٹلائے تب بھی جہنمی، غدیر جھٹلائے تب بھی جہنمی، عاشور جھٹلائے تب بھی جہنمی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اور فرمایا آپ نے یعنی علی کی ولایت ہے، علی کی ولایت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ صدوق کی کتاب میرے پاس موجود ہے فضائل الشیعہ، اس میں سوال کیا گیا مولا سے، مولا کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ امام نے برجستہ جواب دیا کہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہمارا بغض ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہماری ولایت ہے۔ جس کے پاس ولایت علی ہے اس کے پاس سب سے بڑی نیکی ہے، اور جس کے پاس ان کی ولایت نہیں اس کے پاس سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ، کبیرہ سے بھی بڑا ہے نا۔ آئیے آگے آیتیں لے چلتا ہوں میں آپ کو، بات آیتوں پر ہوگی، اب محسن میں توجہ کیجیے گا۔
روز محشر کی منظر نگاری کر رہا ہے اللہ. کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ فرقان کی آیتیں ہیں یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کیا کہا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ. روز محشر ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے نوچ رہا ہوگا. ظالم وَيَقُولُ اور کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا. اوہو ہو پوری توجہ. کاش میں نے، یہ روایت نہیں ہے یہ آیت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. روایت میں تو آپ کہہ دیں گے ضعیف روایت ہے، راوی معتبر نہیں ہے. آیت کے لیے کیا کہیں گے؟ اگر گمان بھی کر لیا تو کفر کے دائرے میں آ جائیں گے. کیا کہہ رہا اللہ؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہوگا. یقول کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا. اس کا یہ کہنا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا، یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ رسول کو مانتا تھا. پوری توجہ. رسول کو مانتا تھا، اور جو رسول کو مانتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی کہتا تھا، محمد الرسول اللہ بھی کہتا تھا. یہ لا الہ الا اللہ کہہ کر محمد الرسول اللہ کہہ کر بھی ظالم کیوں ہے؟ کہہ رہا ہے کاش میں نے اس کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا. یعنی معلوم چلا سبیل کوئی ایسی شے ہے جسے نہ مانا جائے تو لا الہ الا اللہ بیکار، محمد رسول اللہ کہنا بیکار. انسان ظالم کہا جائے، انسان کا شمار ظالموں میں ہو جائے تو اب تلاش کیا جائے کہ یہ سبیل کون ہے جسے نہ مانا جائے. تو لا الہ الا اللہ کسی کام کا نہیں رہتا، محمد رسول اللہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اللہ اسے ظالم کہتا ہے. اب سبیل کیا ہے؟ مولا سے پوچھا گیا ما هو السبیل یا مولایا، مولا سبیل کیا ہے؟ فرمایا اما السبیل فی کتاب اللہ یا امیر المؤمنین. سبیل سے مراد اللہ کی کتاب میں امیر المؤمنین ہے. یعنی معلوم چلا سبیل کوئی اور نہیں ہے بلکہ سبیل علی ہے. تو اب ظالم کہہ کیا رہا ہے؟ ظالم کہہ رہا ہے کاش میں نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ بھی مان لیا ہوتا. مقصر کون ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں شبہ و شبہات نہ رہ جائے. مقصر کون ہے؟ جو ان کے فضائل میں قصر کرے، کمی کرے. مثلا ہم نے کہا علی نے مردے کو زندہ کر دیا. کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا علی نے سورج کو پلٹا دیا. عقل میں آ ہی نہیں رہی ہے. ارے بھائی اگر یہ عقل میں آ جائیں گے تو پھر یہ کہاں رہیں گے؟ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتے. یہیں پہ بات روک رہا ہوں. کہتے ہیں عقل میں نہیں آتے. جناب بہلول سے کہا کہ علی سمجھنا ہے. جناب بہلول نے کہا کل دریا کے پاس آ جانا. ایک چھوٹا سا کوزہ لے کر گئے، بھرنے لگے. بھر رہے ہیں. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بہلول آئیں. کافی دیر ہو گئی، بہلول اٹھ ہی نہیں رہے وہاں سے. اب لوگوں کو مجبوراً پوچھنا پڑا بہلول کر کیا رہے ہو؟ کہا اس کوزے میں اس سمندر کو بھرنا چاہتا ہوں. کہا پاگل ہو گئے ہو؟ اس چھوٹے سے کوزے میں اتنا بڑا سمندر کیسے سمائے گا؟ بہلول نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اتنی چھوٹی سی عقل میں اتنا بڑا علی کیسے سمائے گا؟ علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا.
رکھیں آپ کو، چھوٹی سی عقل ہے، اور عقل میں تب آتے جب یہ عقل کے بعد کی مخلوق ہوتے، یہ تو عقل کے پہلے کی مخلوق ہے نا۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ موت اور زندگی کے پہلے کی مخلوق ہیں۔ اتر گیا چہرہ؟ لیجئے قرآن کی آیت لے لیجئے دلیل میں، وہی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ موت اور زندگی سے پہلے خلق ہوئے، اس لیے ان پر موت اور زندگی کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، یہ صرف بقا ہی بقا ہیں۔ اس لیے تو کہا ہے اللہ نے کل من علیہا فان الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے اللہ کے چہرے کے، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، سب فنا ہو جائے گا۔ میں نے کہا نا کہ یہ زندگی اور موت سے پہلے ہیں، دلیل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہی تو اللہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، زندگی کو بھی خلق کیا۔ جو خلق ہو وہ ہے مخلوق، توجہ، جو خلق ہو وہ ہے مخلوق، ہم خلق ہوئے، ہم مخلوق۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی تو اللہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، زندگی کو بھی خلق کیا، یعنی موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تو جب محمد نے کہہ دیا سب سے پہلے میرا نور خلق ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ زندگی سے پہلے ہیں، یہ موت سے پہلے ہیں۔ عقل کے اندھو، جو زندگی اور موت سے پہلے ہو وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ہم یوں ہی نہیں مانتے یا علی، ہم یوں ہی نہیں مانتے ان کے دربار سے، ہم کو معلوم ہے یہ زندہ ہیں، یہ ہماری آنکھوں سے چھپ گئے ہیں، یہ ظاہری پردہ پڑ گیا ہے۔ تو بات کہاں چل رہی تھی؟ ظالم نے کیا کہا؟ کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سبیل امیر کائنات۔ اچھا یہ سبیل کو کیوں نہیں مانا؟ آگے کہہ رہا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے حسرت، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تبرہ چاہیے نا، لیجئے قرآن کی آیت تبرہ کر رہی ہے، کیا کہا؟ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست۔ یہ فلاں کون ہے؟ اللہ نے بھی نام نہیں لیا ہے، میں بھی نہیں لوں گا، ہاں لیکن اللہ نے یہاں پہ فلاں کہا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، اور آپ بھی، جب میں پڑھتا تھا تو جو سبق پڑھایا جاتا تھا، جو چیپٹر پڑھایا جاتا تھا، اس کے آگے آتا تھا فل ان دی بلینکس، خالی جگہ بھرو، خالی جگہ پر کرو۔ لیکن خالی جگہ والا آپشن تب آتا تھا جب پہلے چیپٹر پڑھایا جاتا تھا۔ تو اللہ بھی چیپٹر پڑھا رہا ہے، یہاں پہ فلاں رکھ کے خالی جگہ کر دیا اللہ نے، فل ان دی بلینکس۔ اب چیپٹر پڑھائے گا، جو چیپٹر پڑھ لیتا تھا فل ان دی بلینکس، جو خالی جگہ ہوتی تھی وہی بھر پاتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا یہاں پہ کیا آئے گا۔ تو اب اللہ پڑھا رہا ہے، یہاں پہ چھوڑ دیا فلاں، بھرنا آپ کو ہے، ابھی پڑھائے گا، وہ غور سے پڑھیے گا، قرآن پڑھائے گا، ابھی فلاں کا ہے خالی۔ کیا کہا؟ لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ کیا کیا اس نے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس ملعون نے مجھے اس وقت گمراہ کیا جب ذکر چل کر آیا، ذکر چل کر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا ذکر ہے جو چلتا بھی ہے، جو بولتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے۔ اب یہ ذکر کیا ہے؟ امام نے فرمایا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے۔ پھر آتا ہوں سورہ مدثر کی طرف، ہم اللہ کا ذکر ہے۔ وہاں پہ جگہ خالی ہے، فلاں کہہ کر اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ اب آئیے، اس نے کیا کیا؟ ذکر سے گمراہ کر دیا۔ اب ذکر سے گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ سورہ مدثر نے آواز دی فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے جو ذکر سے منہ موڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ،
یہ تو وحشی گدھوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ اب جملہ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے کیا کہا؟ کأنہم حمر مستنفرہ، یہ وحشی گدھوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ حمر کہا ہے اللہ نے، جمع کا صیغہ۔ جو عربی زبان جانتا ہو پوچھ لیجئے گا، عربی زبان میں جمع کم سے کم 3 پر ہوتا ہے۔ اب سنیے گا، اگر ہم بات کریں گے ایک گدھے کی تو ہم کہیں گے حمار، اگر بات کریں گے 2 گدھے کی تو ہم کہیں گے حمارین، لیکن جب ہم کہیں گے حمر تو کم سے کم 3 گدھے ہو تو حمر ہوگا۔ حمر جو ہے وہ کم سے کم 3 گدھے، اس کے اوپر جتنے بھی آپ جوڑ لیجئے، لیکن کم سے کم 3 گدھے ماننے پڑیں گے آپ کو۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں آیت کا ذمہ دار ہوں، ترجمے کا ذمہ دار ہوں، آپ سمجھ کیا رہے ہیں، لیکن جو بھی سمجھ رہے ہیں صحیح سمجھ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کأنہم حمر مستنفرہ، یہ تو وحشی گدھوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ تو اب یہ 3 گدھے بھاگ رہے ہیں، کم سے کم 3 گدھے، باقی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 مانیں گے تب جمع کا صیغہ اطلاق ہوگا۔ پتہ کیسے چلے کہ یہ گدھے ہیں کون، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگلی آیت نے کہا فرت من قسورہ، یہ ایک شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں۔ میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں بھائی، آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ فرت من قسورہ، یہ جو گدھے ہیں نا یہ ایک شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں۔ اب اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ گدھے کون ہیں، گدھوں کو نہ ڈھونڈیے، آپ ڈھونڈیے قسور کو، شیر کو ڈھونڈیے، شیر مل جائے گا، گدھے خود بخود سامنے آ جائیں گے، اور پھر وہ فلاں والی جگہ وہاں پر کر لیجئے گا۔ کیوں بھاگتے؟ فرت من قسورہ، یہ ایک شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں۔ اب ہمیں گدھوں کو نہیں ڈھونڈنا، ہمیں ڈھونڈنا اس قسور کو۔ اب میں نے تلاش کرنا شروع کیا، وہ قسور کون ہے، وہ قسور کون ہے؟ میرے سامنے جنگ خیبر آئی، میرے مولا نے ارشاد فرمایا الذی سمتنی امی حیدرہ وزرغام آجام ولیس القسورہ، وہ قسور کوئی اور نہیں، میں علی ہوں جس سے ڈر کے یہ گدھے بھاگا کرتے ہیں۔ وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبانیں فالج اور کینسر کے مرض سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ علی علی کرنے کی توفیق سب کو نہیں ہے۔ مجھے یاد آ گیا ہے کل انشاءاللہ جو وہاں کی مجلس ہوتی ہے گوپی پورا کی، وہ ٹھیک 7:30 بجے شروع ہو جائے گی، اور یہاں کی مجلس 8:30 بجے شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد مولا کے نام کا سفرہ ہوگا وہاں 9:30 بجے۔ تو آپ حضرات سے وقتی پابندی کے ساتھ گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں اور تشریف لائیں۔ بہرکیف یہ طے ہو گیا کہ قسور میرا مولا، تو اب میرے مولا کے دشمن کون ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب وہاں فلاں والی جگہ پہ اسے پر کرنا ہے، اور جس نے ان کو مانا ہے وہ نقصان اٹھائے گا۔ اب جب یہ ظالم چپ ہوگا پھر کیا منظر ہوگا؟ قال الرسول، جیسے ہی ظالم چپ ہوا رسول نے کہا یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری امت نے یہ قرآن چھوڑ دیا تھا۔ ھذا ہے اس میں اشارہ قریب کے لیے، ذالکہ بعید کے لیے۔ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں کوئی چیز پاس ہو تو کہتے ہیں دس، کوئی چیز دور ہو تو کہتے ہیں دیٹ، ویسے عربی زبان میں کوئی چیز قریب ہو تو کہتے ہیں ھذا، کوئی چیز دور ہو تو کہتے ہیں ذالکہ۔ اگر قریب ہونے والی شے مؤنث ہے
تو اسے کہیں گے حاضی، اگر مذکر ہے تو کہیں گے حاضا، دور کوئی مؤنث ہے تو اسے کہیں گے تلکا، مذکر ہے تو کہیں گے ذالکا۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ شکوہ کر رہے ہیں، پروردگار میری امت نے یہ قرآن چھوڑ دیا تھا، جو اشارہ کر رہے ہیں حاضل قرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی پاس میں کھڑا ہے نا، تبھی اشارہ کر رہے ہیں یہ قرآن۔ آج آپ پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، جو ابھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اس کے گھر میں قرآن ملے گا۔ ابھی کسی نے قرآن کے خلاف بولا تھا تو سب نکل آئے تھے نا، یعنی قرآن کے خلاف کوئی سن نہیں سکتا۔ تو جب قرآن کے خلاف سن نہیں سکتا، اس کا مطلب قرآن کو سب نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، قرآن کو کسی نے چھوڑا نہیں۔ تو جب قرآن کو چھوڑا نہیں تو اللہ کے نبی کہہ کیوں رہا ہے کہ پروردگار میری امت نے یہ قرآن چھوڑ دیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اشارہ کر رہے ہیں یہ قرآن، یہ کوئی اور قرآن ہے جس کو چھوڑ دیا امت نے۔ لیکن اب پتہ کیسے چلے کہ یہ قرآن ہے کون سا قرآن جسے امت نے چھوڑ دیا؟ کہ پریشان نہ ہو، جو لفظ حاضا ہے نا، حاضا یہی بتائے گا یہ قرآن کون سا قرآن ہے۔ اب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ حاضا کیسے بتائے گا یہ قرآن کون سا قرآن ہے، تلاش کرتا رہا، میں نے غدیر کے میدان میں دیکھا پیغمبر نے علی کا بازو پکڑا اور بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا۔ یہ عادل قرآن کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمارا مولا ہے۔ یہ بولتے ہوئے قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ علی کو جس نے چھوڑا وہ کہیں کا نہیں رہا۔ علی کو چھوڑنے سے علی کی ذات پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ علی علی ہے، علی علی رہے گا، لیکن چھوڑنے والے کا نقصان ضرور ہوگا۔ چھوڑنے والے کا دو نقصان ہوگا، ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ اس کے ہاتھوں سے آخرت جائے گی، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ مجھے سوچنا پڑے گا اس کے کتنے باپ ہیں۔ ولدیت مشکوک ہو جائے گی اگر علی کو چھوڑ دیا، اور جس نے علی کو مان لیا اس کی ولدیت مشکوک نہیں ہوتی۔ شیخ صدوق نے لکھا ہوا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارے گا، لیکن ہمارے شیعوں کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا۔ کیوں؟ ماں کے نام کے ساتھ انہیں اس لیے پکارا جائے گا کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا اصلی باپ کون ہے۔ اللہ اگر بلائے گا باپ کے نام سے تو سب ذلیل ہوتے رہیں گے۔ کریمی دیکھیے، وہ ماں کے نام کے ساتھ پکارے گا، لیکن علی والوں کو ماں کے نام کے ساتھ نہیں پکارے گا، اس لیے کہ علی کو مانتا ہی وہ ہے جس کی ولدیت ثابت ہوتی ہے، جس کی ولدیت ثابت ہوتی ہے مانے گا ہی وہی علی کو۔ امام سے پوچھا گیا تھا مولا دین کیا ہے؟ کتاب کا نام منزلت غدیر۔ دین کیا ہے؟ مولا نے فرمایا 5 چیزوں کا نام دین ہے۔ کیا؟ کہ نماز کا قائم کرنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، حج کرنا دین ہے، زکوٰۃ ادا کرنا دین ہے، ہماری ولایت پر قائم رہنا دین ہے۔ یہ 5 چیزیں بتائی مولا نے۔ سائل نے کہا مولا سب سے افضل کیا ہے اس میں؟ مولا خاموش رہے۔ اس نے کہا مولا نماز؟ کہا نہیں، قسم خدا کی نہیں۔ مولا روزہ؟ کہا نہیں، قسم خدا کی نہیں۔ مولا حج؟
کہ نہیں، قسم خدا کی نہیں، زکوٰۃ نہیں، قسم خدا کی نہیں. اب وہ چپ ہو گیا. اب مولا بولے. مولا نے کہا سب سے افضل ہماری ولایت ہے. فیوز تو نہیں اڑے کسی کے. سب سے افضل ہماری ولایت ہے. آج بھی اعتراض کرنے والے آئیں گے، واہ بھائی نماز اللہ کی. یہ آج کا اعتراض نہیں، اس نے بھی کہا مولا سے کہ واہ مولا نماز اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا وہ ہلکا ہو گیا، حج اللہ کا وہ ہلکا ہو گیا، زکوٰۃ اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی، ولایت آپ کی سب سے افضل ہو گئی. واہ مولا. مولا مسکرائے کہ خدا تجھے غرق کرے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. سن، نماز سفر پہ عادی ہو جاتی ہے. نماز سفر پہ عادی ہو جاتی ہے. روزہ مریض کے لیے معاف ہو جاتا ہے، بعد میں قضا کرنا. حج مسکین پر نہیں ہے، حج مخروص پر نہیں. اگر قرضہ ہو حج نہیں کر سکتے، پہلے قرضہ ادا کرو پھر حج پر جاؤ. اور زکوٰۃ کہ اگر گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، غریب ہو، غربت زدہ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ہو گئی 4 چیزیں اللہ کی مشروط ہیں. نماز، مسافر ہو، سفر پہ آ گئے، قصر ہو گئی، عادی ہو گئی. روزہ، بیمار ہو، معاف ہو گیا. اور یہ بھی شرط ہے نماز واجب ہوگی بالغ ہونے کے بعد، روزہ واجب ہوگا بالغ ہونے کے بعد. توجہ توجہ، یہ مولا فرما رہے نماز عادی، روزہ معاف، یہ اللہ کے لیے. لیکن ہماری ولایت افضل اس لیے ہے چونکہ وہ بھی شریک ہے، اور افضل اس لیے ہے چونکہ ہماری ولایت سفر میں بھی واجب ہے، گھر میں بھی واجب ہے، قرضے پر بھی واجب ہے، غریب پر بھی واجب ہے، امیر پر بھی واجب ہے. ہماری ولایت سب پر واجب ہے، حتیٰ کہ ہماری ولایت بچے پر بھی واجب ہے، بوڑھے پر بھی واجب ہے. واجب نہ ہوتی تو جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو اس کے کان میں اذان نہ کہی جاتی، اس سے نہ کہا جاتا کیا؟ یہی تو کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ. جناب سلمان نے پوچھا تھا مولا یہ کیا ہے بھائی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے قد قامت الصلاۃ؟ نماز قائم ہو گئی. قد فعل ماضی، پاسٹ فعل ماضی، نماز قائم ہو گئی. ابھی تو ہم نے نماز پڑھی بھی نہیں اور ہم کہہ رہے ہیں قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی. سلمان نے کہا مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ امام نے فرمایا من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. سلمان نماز کوئی پڑھتا رہے لیکن قائم اسی کی ہوتی ہے جو میری ولایت کو قائم کرتا ہے. کیا کہا مولا نے؟ سب سے افضل میری ولایت. اچھا بات تمام کر رہا ہوں میں. نماز، مسافر آیا ہے مسجد میں، ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت پڑھ لی اس نے. آپ نے دیکھا بھائی 2 رکعت کیوں پڑھی ظہر کی نماز؟ صاحب مسافر ہوں. اچھا یعنی ایک پروف پیش کر دیا کہ مسافر ہوں. رمضان کے مہینے میں کھا رہے تھے. ارے کھا رہے ہیں آپ رمضان میں؟ ڈاکٹر کا پرچہ دکھا دیا صاحب کہ بیمار ہوں، ہے نا. یعنی نماز سے بچنے کا بہانہ مل گیا، روزے سے بچنے کا بہانہ مل گیا. حج پر چلے جائیے کہ صاحب 4 لاکھ کا قرضہ ہے ادا آپ کر دیجئے، حج میں کر لوں گا، ہے نا. یعنی حج سے بچنے کا بہانہ. زکوٰۃ 3 دن سے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، بہانہ مل گیا. اچھا یہ 4 چیزیں تو تم نے بہانے سے نکال دی، علی کی ولایت کے لیے کیا بہانہ بناؤ گے؟ 4 چیزوں کے بہانے تو بنا لیے. نماز کے لیے کہا مسافر ہوں، روزے کے لیے کہا بیمار ہوں، حج کے لیے کہا مقروض ہوں، زکوٰۃ کے لیے کہا مسکین ہوں. اب علی کی ولایت کے لیے کیا بہانہ ہے؟ علی کی ولایت کے لیے ایک ہی بہانہ ہے، آ کے اعلان کر دو میرے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں.
ایک ہی بہانہ، اس لیے کہ علی کی ولایت اسے ہضم ہی نہیں ہوتی اگر شجرے کی کوئی کڑی کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ علی کی ولایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، قبول نہیں ہو سکتی۔ سن لیجئے 4 مصرے، اور یہیں سے بات تمام کر دی میں نے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ علی کی ولایت کے لیے بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں لا سکتے آپ، بس ایک ہی بہانہ ہے، وہ آپ کی ذلت کا سبب ہے، رسوائی کا سبب ہے نا؟ کیا کہا؟ نصیر دین سے الفت نہیں تو کچھ بھی نہیں، غدیر خم سے عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آیت نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا رسول بلغ، پہنچاؤ اسے ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ہے آیت بلغ، ذہن میں رکھیے گا، یہ 4 مصرے اسی کے دائرے میں ہیں۔ کیا کہا کہ نصیر دین سے الفت نہیں تو کچھ بھی نہیں، غدیر خم سے عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا رہا ہے یہ انداز آیے بلغ، اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علی کی ولایت ہوگی تو ہر عمل قابل قبول ہے، علی کی ولایت نہیں تو سب کچھ بیکار، نماز اٹھک بیٹھک ہے، روزہ بھکمری ہے، حج نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں۔ علی کی ولایت مانو تو یہ عمل کام آئیں گے، ورنہ لیگل طور سے عمل ہو تو کام آتا ہے، اللیگل ہو تو کام نہیں آتا۔ اگر نماز کو لیگل بنانا ہے تو علی علی کرو، علی کی ولایت کو مانو، ورنہ ایسا بھی لیگل ہو جائے گا نا۔ ولایت کوئی ہلکی چیز کا نام نہیں ہے، ولایت وہ ہے جس کے لیے زہرا نے قربانی پیش کی، زہرا اجڑ گئی ہے ولایت کے واسطے، زہرا کی پسلیاں توڑ دی گئیں۔ بی بی غدیر کے بعد ایک ایک گھر پہ جا کے کہتی تھیں کہ میرے بابا نے میرے شوہر کو ولی بنایا تھا، لیکن ولایت کو نہیں مانا، شہزادی کے در پہ آگ لگا دی۔ صرف آگ ہی نہیں لگائی، شہزادی پر جلتا ہوا دروازہ بھی گرایا۔ جو سادات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی دادی کو پرسہ دیں، باقی اپنی شہزادی کو پرسہ پیش کریں۔ پسلیاں توڑ دی بی بی کی۔ یہ ہے مدینہ کی بطول، ایک بطول ہے کربلا کی، اللہ اکبر، جس کا نام ہے سکینہ۔ بس آج بی بی کی مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں۔ 4 برس کا سن ہے، بی بی 18 برس کے سن میں ضعیفہ ہوئی، لیکن آئے حسین کی بیٹی 4 برس کے سن میں پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، کمر بھی خم ہو گئی، ضعیفہ لگنے لگی۔ جزاک اللہ، یہ عشق کی پہچان ہے۔ رونے میں شرمائیے گا نہیں، بابا سے بلند روئیے گا۔ جب غم حسین میں رونا آئے تو آوازوں کو دبائیے گا نہیں۔ اور معصوم نے فرمایا ہے جب تمہاری کوئی دعا مستجاب نہ ہو رہی ہو تو فرش عذاب پر جب حسین کی غربت میں بے تحاشا بے ساختہ رونا آئے، اس وقت روتے ہوئے دعا مانگ لینا، اللہ مستجاب کرے گا۔ بیوی شوکت صاحب کہتے ہیں، ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکت، راحتیں تھوڑی ہے اور ذہن میں ڈر زیادہ ہے، مکہ و کرب و بلا، کوفہ و شام و زندگی کم ہے، سکینہ کا سفر زیادہ ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے دیکھا ہے نا 4 سال کی بچی کیسی ہوتی ہے، کیا سن ہوتا ہے، کیا قد و قامت ہوتی ہے۔ 4 سال کی سکینہ کربلا سے لے کے شام تک کبھی رخساروں پر تماچے کھاتی ہیں، کبھی پشت پر تازیانے کھاتی ہے، حسین کے سرنوں کے نیزہ سے دیکھ کے روتا ہے۔ آ گئی زندان میں
سکینہ کو پشت ناقہ سے باندھا گیا تھا، زندان میں رو رہی ہے، بھیا مجھے بابا کا دیدار کرنا ہے، بھیا مجھے بابا کا دیدار کرنا ہے، گریا کر رہی ہے۔ سجاد نے یزید تک پیغام پہنچایا کہ اگر ممکن ہو تو میرے بابا کا سر تھوڑی دیر کے لیے دے دیا جائے۔ کیا دل میں خیال آیا، لیجئے حسین کا سر آیا، زندان میں بچی کے سامنے بابا کا سر آیا، باپ کے سر کو دیکھا، داڑھی لال کی حسین کی، ہونٹ جو ہے بیچ سے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ نیلا تھا۔ سکینہ نے باپ کے رخسار پر رخسار رکھ کے جملہ کہا، بابا یہ آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے خراب کیا؟ اے بابا یہ آپ کے زلفیں گرد آلود کیوں ہے؟ اے بابا یہ آپ کے لب پھٹے کیوں ہے؟ اے بابا یہ خون کیوں رس رہا ہے؟ اے بابا سکینہ روتی جا رہی ہے، اے بابا تمہیں پتا ہے بابا جن رخساروں کا تم بوسہ لیا کرتے تھے، بابا تمہاری شہادت کے بعد شیور نے اسی پر تماچے مارے، بابا بابا تم نے جو گوشوارے دیے تھے، شیور نے شام غریبہ ایسے کھینچا میرے کانوں کی لبیں پھٹ گئی، بابا جزاک اللہ جزاک اللہ، خوب گریا کر رہے ہیں آپ، بس مجلس تمام ہو رہی، اللہ جانے اگلے برس کون باقی رہے، کون زندہ رہے، کون زندہ نہ رہے۔ جب مصلی پر جایا کیجئے تو یہ سوچ کے نماز پڑھا کیجئے شاید زندگی کی آخری نماز ہو، جب فرش عزا پر آیا کیجئے تو یہ سوچ کے گریا کیا کیجئے شاید زندگی کی آخری مجلس ہو، اس لیے کہ زندگی بڑی بے وفا ہوتی ہے، کوئی نہیں جانتا کب زندگی کا تار ٹوٹ جائے۔ رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، ارے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، ارے مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے۔ لیجئے سکینہ، اچانک سکینہ نے ایک آہ بھری، اور یہ آہ کیوں بھری، سر کیوں آیا؟ سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا تھا، بابا آئے تھے، تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹی اب تمہاری مشکلیں تمام ہوئیں، میری سکینہ تم مجھ سے بچھڑ گئی ہو نا، میرے سینے پر سوئی نہیں ہو، اب تمہاری مشکل تمام ہوئی بیٹی۔ اس کے بعد سکینہ گریا کر رہی تھی، پھر یہ سر آیا تھا، سکینہ نے ایک آہ بھری، خاک پر گری، اب سکینہ اٹھی نہیں۔ سجاد آگے بڑھے، سجاد نے اپنی بہن کا ننھا ہاتھ پکڑا اور ایک چیخ مار کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مر گئی حسین کی بیٹی، آ گئی قضا سکینہ کو، غسالہ بلائی گئی، غسل دیا جائے۔ غسالہ روتے ہوئے باہر آئی، اس لیے کہ بدن سے کرتا جدا نہ ہوا، آگے زینب سے کہنے لگی بی بی بچی کو کیا بیماری تھی؟ زینب نے رو کے کہا بیماری کوئی نہیں تھی، کہا بدن سے کرتا نہیں ہٹتا، کہا میری بچی کو پشت ناقہ سے باندھا گیا تھا، جب اونٹ چلتے تھے سکینہ کا بدن کھلتا تھا، سکینہ زخمی ہوتی رہی۔ بس ختم مجلس، کیا کہنے، یہی حق گریا ہے، سکینہ زخمی تھی، لیجئے غسل نہ ہوا، نہ کفن ملا، حسین بھی بے کفن رہے، حسین کو بھی نہ کفن ملا نہ غسل ملا، حسین کی بیٹی کو بھی نہ کفن ملا نہ غسل ملا۔ زندان کے گوشے میں ایک ننھی سی قبر کھودی، ننھی سی لحد بنائی، کوئی سجاد کے دل سے پوچھے، کسی کے گھر کوئی میت ہوتی ہے تو لوگ تسلی دینے آتے،
جنازہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں، لیکن آئے میرا مولا سجاد، نہ باپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی تھا، بہن کا جنازہ بھی اٹھانے کے لیے کوئی نہیں۔ سجاد نے زنجیریں تھامی، سکینہ کا ننھا سا لاشا اٹھایا، ننھی سی قبر کے پاس آئے، ابھی دفن کرنا چاہتے تھے، دو ہاتھ نکلے، اے سجاد لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ بہت دکھ اٹھائے سکینہ نے، بہت مصیبتیں اٹھائی سکینہ نے، سجاد نے سپرد الحق کیا۔ زندان میں ایک شور اٹھا، واہ سکینہ، واہ یتیمہ، واہ مظلومہ، واہ مظلومہ، واہ سکینہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ۔ اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ۔ اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ۔ اللهم اجعلنا من الباقین بمصاب الحسین۔ اللهم اكتبنا من زوار الحسین۔ آسن اللہ لک العزاء فی عزاء الحسین، آسن اللہ لکم عزاء فی عزاء الحسین بجاہ محمد و آل محمد۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ کی مظلومی کا، جو بھی کربلا جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے راستوں کو آسان کر اور ان کی حاضری منظور فرما حسین کے روضے پر۔ پروردگار حاضرین مجلس کی دلی جائز تمنا کو پورا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے پروردگار ہمارے وہ گناہ معاف فرما جس کی وجہ سے ہم حسین پر رو نہیں پاتے۔ مالک ہمیں اشکوں کا خزانہ عطا کر تاکہ ہم حسین کی مصیبت پر دل کھول کے گریہ کر سکیں۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور ناموس کو محفوظ فرما۔ اے میرے پروردگار بحق محمد وآل محمد اس وقت جو بیماری پھیلی ہوئی ہے تمام عالم انسانیت کو اس سے محفوظ فرما۔ جو اس بیماری کے زد میں آ گئے ہیں یا کسی بھی بیماری کے زد میں آ گئے ہیں تجھے مسیحائے کرب و بلا کا واسطہ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری ماں اور بہنوں کی رداؤں کو سلامت رکھ۔ میرے پروردگار ہمارے مراجع حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تاجر قائم و دائم رکھ۔ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کو منہ دکھا سکیں، ان کے نالین کا بوسہ دے سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔